الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله تعالى وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گزشتہ نشست میں مہمان نوازی کے فضائل کے حوالے سے کچھ گفتگو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی۔ اسی مضمون سے متعلق چند اہم گزارشات ہیں جو آج کی نشست میں مجھے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرا کہنا اور آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے، اور جو کچھ کہا جائے اور جو کچھ سنا جائے اس پر اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ کلام یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے کا حکم دیا، ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا، اور ان کی سنتوں میں سے، ان کے طریقوں میں سے ایک طریقہ مہمان نوازی کا بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی شخص کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو وہ مہمان اپنے ساتھ خیر و برکت اتنی جلدی لے کر آتا ہے، یا اس مہمان کے ساتھ خیر و برکت اتنی جلدی آتی ہے کہ جتنی جلدی چھری اونٹ کے کوہان تک نہیں پہنچ پاتی، اس سے پہلے پہلے خیر و برکت جس گھر کے اندر مہمان آ جائے اس گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہمان کا اکرام کرنے کا حکم دیا، جس کے متعلق تفصیلی گفتگو میں گزشتہ نشست میں پیش کر چکا ہوں۔ کھانا کھانے اور کھانا کھلانے کے آداب بھی ہماری شریعت نے بیان کیے ہیں، جن میں سے مختصر چیدہ اور اہم باتیں میں صرف آپ کے سامنے عرض کروں۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلا ادب کھانا کھانے اور کھانا کھلانے کا جو بیان کیا گیا، گروہ انبیاء کو اللہ جل شانہ خطاب فرماتے ہیں اور فرما رہے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ گروہ انبیاء حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا اور نیک عمل کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ نیک عمل کی توفیق ہی تب ہوگی جب بندے کا کھانا پینا حلال کا ہو۔ یہ حرام کھانے حرام پینے کی نحوست اتنی ہے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ جل شانہ دعائیں بھی قبول نہیں فرماتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، بکھرے ہوئے بال، عجیب سی اس کی حالت ہے، اور اس حالت میں آ کر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اور یا رب کہہ کر پکارتا ہے کہ اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما۔ لیکن اس کی دعائیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیسے قبول ہوں جب اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا پہننا اوڑھنا بھی حرام ہے۔ جب ہر چیز کے اندر حرام کی آمیزش ہو گئی تو پھر اللہ دعائیں بھی قبول نہیں فرماتے۔ اس لیے پہلا کھانا کھانے اور کھانا کھلانے کا ادب یہ بیان کیا گیا کہ کلو من الطیبات، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور جو کمانے کے ذرائع آمدن
اللہ تعالیٰ نے حلال ذرائع بیان فرمائے ہیں، ان طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے کماؤ اور کھاؤ، تو اللہ تعالیٰ کھانے کے اندر بھی برکت عطا فرمائیں گے اور کھلانے کے اندر بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ بزرگان دین نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے اور جو علم حاصل کیا اس پر عمل کرنے کے لیے جسمانی قوت کا ہونا ضروری ہے۔ ظاہری بات ہے، اب نماز پڑھنی ہے، جسم کے اندر طاقت ہوگی تو نماز پڑھی جائے گی، یا روزہ رکھنا ہوتا ہے رمضان کا تو طاقت ہوگی تو انسان 29 یا 30 روزے لگاتار رکھ پاتا ہے۔ تو علم حاصل کرنا اور علم پر عمل کے لیے طاقت کا ہونا ضروری ہے، اور طاقت کہاں سے آئے گی؟ جب خوراک پیٹ کے اندر جائے گی۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت بات لکھی فرماتے ہیں کہ کھانا کھانا یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اور اس بات کو میں ضمناً گزشتہ نشست میں بھی عرض کر کے آیا کہ جب سنت کے مطابق کھانا کھایا جائے، سنت کے مطابق کھانا کھلایا جائے، کھانے سے پہلے جو معمولات ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کو اختیار کیا جائے، اور کھانے کے بعد جو معمولات ہیں ان کو اختیار کیا جائے، تو یہ کھانا کھانا اور کھانا کھلانا جتنا وقت اس کے اندر لگے گا یہ سب کا سب عبادت ہے۔ بلکہ میں تو اکثر اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم بیت الخلاء کے اندر جاتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے جاتے ہیں اور مختصر سے وقت کے لیے جانا ہوتا ہے، تو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے سنت طریقے پر جائیں، دعا پڑھ کر جائیں، اور بیت الخلاء سے باہر جب آئیں تو سنت طریقے سے باہر آئیں، تو جتنی دیر یہ بیت الخلاء کے اندر جو وقت گزرا ہوگا وہ بھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ عبادت کے اندر لکھا جائے گا۔ توجہ میری طرف رکھیں، توجہ میری طرف، جب کوئی آ رہا ہو اس کی طرف نہ دیکھا کریں، توجہ میری طرف رکھا کریں، لوگ تو آتے جاتے رہیں گے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پہلا ادب کیا ہو گیا پھر کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، جو حلال اور طیب چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حلال قرار دی ہیں ان کو کھاؤ۔ اکل حلال پر اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرمائیں گے اور اس کے اندر برکت بھی آئے گی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ اہل ایمان لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ نہ کیا کرو، ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ نہ کرو، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ تمہارے دو لوگوں کے درمیان کوئی باہمی لین دین ہو جائے، تجارت ہو جائے، یا اور کوئی رضامندی والا معاملہ ہو جائے، تو رضامندی والے معاملے سے اگر کچھ لینا اور دینا ہو جاتا ہے اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ جیسے تحفے تحائف ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو یہ تحفہ دینے والا اپنی رضامندی سے تحفہ دے رہا ہوتا ہے اور وصول کرنے والا اپنی رضامندی سے وصول کر رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کا مال لینا اور دینا گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی چوری کے ذریعے سے مال حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ گناہ ہے، کوئی ڈاکے کے ذریعے سے مال حاصل کرنا چاہتا ہے وہ گناہ ہے، کوئی رشوت کے ذریعے سے مال حاصل کرنا چاہتا ہے وہ گناہ اور حرام ہے، کوئی سود کے ذریعے سے مال کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ گناہ اور حرام ہے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے ہمیں کھانا کھانے اور کھلانے میں سب سے پہلا ادب جو بیان کیا گیا وہ یہ بیان کیا گیا کہ پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ، اور پاکیزہ اور حلال چیزیں اللہ تعالیٰ پسند بھی فرماتے ہیں اور قبول بھی فرماتے ہیں۔ میں نے ابھی کل گزشتہ یہ جو رات گزری ہے اس میں درس قرآن میں بھی یہ حدیث مبارکہ بیان کی تھی کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اور وہ حلال اور پاکیزہ چیز اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حلال اور پاکیزہ چیز ہی قبول فرماتے ہیں، حرام کا صدقہ و خیرات اللہ قبول ہی نہیں فرماتے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کو پالتے ہیں، جیسے تم اپنے بچوں کو پالتے ہو، اپنے مویشیوں کو پالتے ہو، اس طرح اللہ تعالیٰ اس صدقے کو پالتے ہیں، اتنا پالتے ہیں، اتنی اس کی پرورش فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا دیا ہوا تھوڑا سا صدقہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ کل جب اللہ کے حضور پیش ہوگے تو وہ احد پہاڑ کے برابر جو تمہارا صدقہ ہوگا وہ نیکیوں کی شکل میں تمہیں دے دیا جائے گا۔ تو حلال مال کے اندر برکت بھی ہے، حرام کے اندر برکت بھی نہیں ہوتی۔ بے شمار لوگ ایسے نظروں کے سامنے موجود ہیں کہ جن کے ذرائع آمدن حرام کے ہیں، لیکن وہ آپ کو خرچ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، بے جا خرچ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن ان کے مال کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ حلال کمانے والا جو ہے جو تھوڑا کما رہا ہوگا لیکن اس کے مال کے اندر اللہ پاک برکت عطا فرما دیتے ہیں، صرف اس حلال کھانے اور حلال کمانے کی وجہ سے۔ تو پہلا ادب کیا ہو گیا کھانا کھانے اور کھانا کھلانے کا کہ حلال اور پاکیزہ چیز خود بھی کھاؤ اور حلال اور پاکیزہ چیز دوسروں کو کھلاؤ۔
دوسرا ادب جو بیان کیا گیا وہ یہ بیان کیا گیا کہ جب بھی کھانا کھانے بیٹھو تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم، کہ بھئی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینا اور کلی کر لینا. جب انسان اس نسخے کے اوپر عمل کرتا ہے تو ینفی الفقر، فقر اور فاقہ اللہ تعالیٰ اس سے دور بھگا دیتے ہیں. اور کھانا کھانے کے بعد جب کوئی اس سنت کے اوپر عمل کرتا ہے تو ینفی اللمم، اللہ تعالیٰ رنج اور الم اس سے دور فرما دیتے ہیں. اچھا، اب اس میں غور کرنے کی بات کیا ہے؟ اب انسان یہ سوچے کہ جی صرف ہاتھ دھونے سے فقر کیسے دور ہو جائے گا، یا ہاتھ دھونے سے رنج و الم اور تکلیف کیسے دور ہو جائے گا؟ تو میں اپنے انداز میں اس کو یوں کہا کرتا ہوں کہ یہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسے دور ہوگا. اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا دور ہوگا تو دور ہوگا. اور اللہ نے فقر کو دور کرنا کیوں رکھا ہاتھ دھونے کے اندر؟ اس لیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ سنت پر عمل کرنے کی برکت کی وجہ سے، سنت پر عمل کرنے کی برکت ہے. وگرنہ ہاتھ دھونے سے فقر نہیں جاتا، ہاتھ دھونے سے تکلیفیں دور نہیں ہوتی. لیکن چونکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان کی سنت پر عمل کرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے فقر کو، فاقے کو، رنج اور الم کو دور فرما دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ابھی بیٹھے رہو، دوسری سائڈ کی بھی لائٹ گئی ہوئی، بیٹھے رہو، کچھ نہیں ہوتا، موسم بڑا اچھا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے؟ پہلا ادب کیا ہے کہ جب کھانا کھانے بیٹھو تو ہاتھ دھو، اور جب کھانا کھا چکو تو ہاتھ دھو. میں کھانا کھانے کے آداب کے اوپر تفصیلی گفتگو نہیں کر رہا کیونکہ یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں 1 سال 1.5 سال پہلے. میں صرف اپنے سابقہ مضمون سے آج کا مضمون ملانے کے لیے یہ 1-2 باتیں درمیان میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اسی طرح دوسری ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ برکت الطعام الوضوء قبلہ وبعدہ، کہ بھئی کھانے کے اندر برکت کب آئے گی؟ جب کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیے جائیں اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیے جائیں. تو یہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور بعد میں ہاتھ دھونا، اس سے برکت نہیں آئے گی. برکت کس وجہ سے آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے. یہ تو ایک چھوٹی سی سنت ہے. ہر سنت مطلب چھوٹی سنت سے مراد یہ ہے کہ عمل کرنے میں چھوٹی، وگرنہ حضور کی کوئی سنت چھوٹی نہیں ہے. عمل کرنے میں معمولی سا ایک کام ہے ہاتھ دھونا. لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس معمولی سے عمل کے اوپر اللہ کتنی برکتیں عطا فرماتے ہیں. اور اگر ہم اپنی پوری کی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارے تو پھر کتنی برکتیں آئیں گی. نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارا پہننا اوڑھنا، ہمارا حلیہ، ہمارا چہرہ، ہماری ایک شناخت مسلمانوں والی بن جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی والی ہماری ایک شناخت بن جائے. دیکھو ہر بندہ اپنے ایک یونیفارم میں ہوتا ہے. ہر محکمے والے کا ایک یونیفارم ہوتا ہے. پولیس کا اپنا ایک یونیفارم ہے، فوج کا اپنا ایک یونیفارم ہے، وکیلوں کا اپنا ایک یونیفارم ہے. آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جاؤ، کسی بھی محکمے میں چلے جاؤ، وہ لوگ کیسے پہچانے جاتے ہیں؟ اپنے یونیفارم کی وجہ سے. اب یہ ٹریفک پولیس والے جو ہیں وہ اپنے یونیفارم کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. ان کو کوئی نہیں یہ نہیں کہے گا کہ یہ فوجی ہے، ان کو سارے کیا کہیں گے کہ یہ ٹریفک پولیس والا ہے، ٹریفک وارڈن ہے. تو اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا امتی جو ہے اس کا بھی ایک یونیفارم ہے. ہم نے اپنا یونیفارم کو چھوڑ دیا ہے، اپنی شناخت کو چھوڑ دی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. تو ہماری ایک پہچان ہے، ہماری ایک شناخت ہے. کم از کم دور سے دیکھنے والا ہمیں دیکھ کر یہ پہچان تو سکے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. ہماری تو اپنی کوئی پہچان. ایک غیر مسلم جا رہا ہو اور ایک غیر مسلم کی تشبیہ والا مسلمان جا رہا ہو، دونوں کو دیکھ کر کوئی فرق نہیں کر سکتا کہ ان میں سے کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے. لیکن ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا امتی جا رہا ہو اور ایک طرف ایک غیر مسلم جا رہا ہو، دیکھتے ہی سب کہیں گے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. تو ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے صرف کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کھانے کے اندر برکت نازل ہو جاتی ہے. تو جب ہم اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق بنائیں تو کیا ہماری پوری زندگی کے اندر خیر و برکت نہیں آئے گی؟ یقیناً آئے گی خیر و برکت. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں نے پہلے بھی یہ واقعہ کئی مرتبہ عرض کیا ہے، برکت کے لیے میں دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے تو وہ روٹیاں پکا رہی تھیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا لاؤ میں بھی ایک
روٹی تو میں لگا کے دیتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے اس کا پیڑا بنایا اور روٹی بنائی اور سیدہ فاطمہ کو دی، انہوں نے تندور کے اندر لگائی. تھوڑی دیر بعد دیکھا تو ساری روٹیاں پک گئیں، لیکن جس روٹی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے لگا کر دیا وہ نہیں پکی. تو حیران جو ہوئی ابا جان، جو روٹی آپ نے بنا کر دی تھی وہ نہیں پکی، باقی ساری پک گئیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، اے میری پیاری بیٹی، جس چیز کو محمد کے ہاتھ چھو لے اس کو آگ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی. تو اب ذرا غور کرو کہ اگر ہم اپنی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق گزاریں تو کیا جہنم کی آگ اثر کرے گی؟ نہ، یقیناً نہیں کرے گی. لیکن جب حضور کی سنتیں زندگی کے اندر نہیں ہوں گی، پھر اس بات کی امید رکھنا کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، یہ ذرا مشکل کام ہے. تو دوسرا ادب میں نے کیا بیان کیا کہ کھانے کے اندر برکت اور کھانے کے اندر گھر سے رنج اور علم اور فقر اگر دور کرنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کیا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لو. ایک تیسری سنت اور تیسرا ادب کھانا کھانے اور کھانا کھلانے کا بیان کیا گیا کہ اکیلے بیٹھ کر کھانا نہ کھاؤ، اکیلے بیٹھ کر کھانا نہ کھاؤ. جب بھی کھانا کھاؤ اکٹھے ہو کر کھانا کھاؤ. ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کھانا کھاتا ہوں لیکن میرا پیٹ نہیں بھرتا. فرمایا کہ کھانا کھاتے کیسے ہو؟ اکیلے بیٹھ کے کھاتے ہو یا سارے گھر والوں کو اکٹھا کر کے کھاتے ہو؟ میں نے کہا جی اکیلا کھانا کھاتا ہوں. فرمایا کہ پھر برکت کیسے آئے گی؟ برکت حاصل کرنا چاہتے ہو تو سارے گھر والوں کو اکٹھا کرو اور سارے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاؤ. یہ ہے وہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم جس کو آج ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر کوئی علیحدہ علیحدہ ہو جائے. باپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑ دو، ماں کو فلاں جگہ پر چھوڑ دو، بہن کو فلاں جگہ پر چھوڑ دو، بھائی کو فلاں جگہ پر چھوڑ دو. بس جی میری اپنی زندگی ہے جی، میں اپنی زندگی علیحدہ گزارنا چاہتا ہوں. اس لیے ہماری گھروں کے اندر سے ہماری زندگیوں میں سے برکت ختم ہو گئی ہے کہ ہم جو ہمارے نبی کی سنتیں ہیں ان تمام کی تمام سنتوں کو ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں اور یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو گئی ہے، ہمارے اذہان کے اندر پیدا ہو گئی ہے مجموعی طور پہ کہ دین جو ہے وہ صرف چند چیزوں کا نام بن کر رہ گیا ہے. بس نماز روزہ دین ہے، اس کے علاوہ معاشرت معیشت ہم نے سب دین اس میں سے نکال دیا ہوا ہے. لیکن معاشرت بھی ہمارا دین ہے، معیشت بھی ہمارا دین ہے. معاشرت بھی ہمارے دین کے تابع ہے، معیشت بھی ہماری دین کے تابع ہے. مجھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیسے گزارا کرنا ہے، یہ بھی ہمارا دین بتا رہا ہے. مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، کیسے ملنا جلنا ہے، یہ بھی ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے. مجھے اپنا کاروبار کیسے چلانا ہے، یہ بھی ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے. مجھے اپنے دفتر کے اندر جا کر کیا معاملات کرنے، ایک ایک چیز ہمارا دین ہمیں بتلاتا ہے. لیکن چونکہ ہم علم حاصل کرتے نہیں، دین ہم سیکھتے نہیں، اس کی وجہ سے ہم دین سے دن بدن دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ بھائی اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، تمہارا پیٹ بھی بھر جائے گا. اور دوسرے موقع پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر الطعام مما کثرت علیہ الایدی، کہ بھائی بہترین کھانا وہ ہوتا ہے کہ جس میں کھانے والے ہاتھ زیادہ ہو جائیں، کھانے والے ہاتھ زیادہ ہو جائیں. آج صبح والد صاحب کا ناشتہ علیحدہ ہو رہا ہوتا ہے، بیٹے کا ناشتہ علیحدہ ہو رہا ہوتا ہے، اماں کا ناشتہ علیحدہ ہو رہا ہوتا ہے، بہن کا ناشتہ علیحدہ ہو رہا ہوتا ہے، بہو کا ناشتہ علیحدہ ہو رہا ہوتا ہے. کوئی صبح 10 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی 11 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی 12 بجے سو کر اٹھ رہا ہے، کوئی صبح 9 بجے اٹھ جاتا ہے، کوئی صبح فجر کے وقت اٹھ جاتا ہے. فجر کے وقت اٹھنے والے وہ صرف 2-4 بابا ہی رہ گئے بیچارے. وہ بیچارے تلاش میں ایک معمول چلتا آ رہا ہے بزرگوں کا. آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا اپنے بزرگوں کو، ہم نے بھی اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے. یہ چائے کے اندر پتہ نہیں اللہ پاک نے ایسی کیا خاصیت رکھی ہے کہ جتنے بھی بابے ہوتے ہیں یہ صبح کے وقت اٹھ کے چائے ضرور پیتے ہیں. اب وہ بابا جی تو بیچارے صبح صبح اٹھ جاتے ہیں، اب وہ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں میری کوئی بیٹی اٹھ جائے، میرا کوئی بیٹا اٹھ جائے یا میری بہو اٹھ جائے، وہ مجھے چائے بنا کے دے دے. وہ بابا جی کو مجبوراً ان شیطانی معاملات کی وجہ سے اپنے سارے کے سارے معمولات کو ترک کرنا پڑ جاتا ہے. وگرنہ کتنی رونق ہوتی تھی. آج سے کچھ سال پہلے دیکھ لیں، میں زیادہ پرانی بات نہیں کرتا، میں سن 2001 میں میرے پھوپھا محترم جن کا میں نے گزشتہ نشست میں بھی تذکرہ کیا تھا، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 2001 کی بات ہے. 2001 میں وہ فوت ہوئے. جس دن وہ فوت ہوئے ہیں اس سے ایک دن پہلے تک ہمارے گھر کے معمولات میں یہ بات شامل تھی کہ وہ یہاں سے عشاء کی نماز پڑھا کر گھر جاتے تھے، چاہے سردی کا موسم ہو چاہے گرمی کا موسم ہو. عشاء کی نماز پڑھا کر گئے، جاتے ساتھ ہی پہلا کام انہوں نے کیا کرنا، دروازہ بند کرنا، تالا لگانا، لائٹیں بند کر دینی، چلو جی بستر کے اوپر جا کر سو جاؤ. یہ میں زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا، 2001 کی بات کر رہا ہوں. میں 14 اکتوبر 2001 کو ان کی وفات ہوئی ہے. میں 13 اکتوبر 2001 تک کی بات کر رہا ہوں کہ 13 اکتوبر 2001 تک ہمارے گھر کے یہ معمولات تھے.
اب جب سے وہ رخصت ہوئے تب سے ہم شتر بے مہار ہو گئے. اب رات کو 12 بجے سے 1 بجے سے پہلے سونا ہی نصیب نہیں ہوتا. یقین کریں یہ اتنا بڑا عذاب ہمارے اوپر مسلط ہو گیا کہ جس کی میں آپ کو کیا بتاؤں. اور اس کا خمیازہ ہم کس شکل میں بھگتتے ہیں کہ ہمارے میں سے 90% لوگ ایسے ہیں جن کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے. فجر کی نماز ہی نہیں، آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے. بھئی رات کو جب دیر سے سو گے تو صبح فجر میں آنکھ کیسے کھلے گی؟ یہ سارے کے سارے معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کے بعد، عشاء کے کھانے کے بعد، رات کے کھانے کے بعد بات چیت کرنے کو پسند نہیں فرمایا. ہمارے ہاں ساری تقریبات کا آغاز ہی عشاء کے بعد ہوتا ہے. کسی کے گھر دعوت میں جانا ہے تو عشاء کے بعد، کسی سے ملنے جانا ہے تو عشاء کے بعد. میں اپنے پھپھا کی بات بتاؤں، یہ ان کا معمول تھا کہ اگر انہوں نے کسی کے گھر جانا ہوتا تھا، یہاں سے صبح فجر کی نماز پڑھاتے تھے، سائیکل پکڑتے تھے، کبھی کسی کے گھر کبھی کسی کے گھر، صبح فجر کے وقت پہنچ جاتے تھے. بزرگوں کی تربیت یافتہ تھے، انہوں نے بزرگوں کے معمولات میں یہ چیز شامل تھی. اور وہ بزرگوں کے اندر یہ کہاں سے آئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں نقل ہوتی بھی آئیں. ہمارے گھر کے اندر فجر کے بعد سونے کا کوئی تصور موجود نہیں تھا، لیکن جب سے پھپھا محترم کی وفات ہوئی ہے تب سے ہم بھی آزاد ہو گئے. اب رات کو نہیں سونا، لیکن صبح فجر کے بعد ضرور سونا ہے، جو کہ برکتیں حاصل کرنے کا وقت ہے. تو بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل گئی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب یہ کھڑکیاں دروازے کھول دو یار، گزارا ہو جائے گا نا جی بغیر پنکھے کے، یا جنریٹر چلوا دیں، جنریٹر پہ ہی چلیں گے، لائٹ گئی ہوئی ہے نا. کھڑکیاں کھول تو موسم اچھا ہو رہا ہے. میں اکثر دوستوں سے یہ کہا کرتا ہوں کبھی کبھی نا مجاہدے والی نماز بھی پڑھ لینی چاہیے. ہم لوگ آسائشوں والی نمازیں تو بہت پڑھتے ہیں، کبھی کبھی مجاہدے والی نماز بھی پڑھ لینی چاہیے. تو کبھی لائٹ چلی جائے تو یہ پھر مجاہدے والی نماز ہوتی ہے. میری ان باتوں کو اکثر لوگ برا محسوس کرتے رہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ کبھی کبھی مجاہدے والی نماز بھی ہو جانی چاہیے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی جتنے زیادہ لوگ کھانے کے اندر شریک ہوں گے اتنی زیادہ کھانے کے اندر برکت آئے گی. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، توجہ میری طرف رکھیں، توجہ میری طرف. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بھائی 4 قسم کا کھانا ہوتا ہے. کتنی قسم کا کھانا؟ 4 قسم کا کھانا. پہلی قسم کا کھانا تو وہ ہے جو اکیلے بیٹھ کر کھایا جائے. دوسری قسم کا کھانا وہ ہے جو مجمع کے ساتھ کھایا جائے. تیسری قسم کا کھانا وہ ہے کہ اگر کوئی مہمان گھر میں چل کر آ جائے تو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھایا جائے. اور چوتھی قسم کا کھانا یہ ہے کہ جس میں کوئی دعوت مخصوص ہو جائے کہ کسی دعوت کے اندر ہم نے جا کر کھانا کھانا ہے. اور اتنی خوبصورت ہماری شریعت ہے کہ ان 4 قسم کے کھانوں کے علیحدہ علیحدہ آداب شریعت نے بیان کیے ہیں اور علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر تفصیل کے ساتھ ان کو ذکر کیا ہے. تو چونکہ گزشتہ نشست میں میں نے مہمان نوازی کے فضائل بیان کیے تھے کہ اگر کوئی مہمان گھر میں آ جائے تو اس کے اوپر اللہ کیا کیا انعامات عطا فرماتے ہیں. اس حوالے سے میں تھوڑے سے آداب بھی بیان کر دوں کہ جب کوئی مہمان گھر چل کر آ جائے تو اس کی مہمان نوازی کرنے کے شریعت نے آداب کیا بیان فرمائے ہیں. ضمناً اور اشارتاً میں نے گزشتہ نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ تکلفات میں نہیں پڑھنا چاہیے، تکلفات میں نہیں پڑھنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی نے دعوت کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی 3 شرطوں پر تمہاری دعوت قبول کروں گا. یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے. میں نے بھی آج پہلی مرتبہ یہ بات پڑھی ہے اور میں حیران رہ گیا. فرمایا کہ میں 3 شرطوں پر تمہاری دعوت قبول کروں گا. پہلی شرط تو یہ ہے کہ بازار سے جا کر میرے لیے کچھ نہیں لے کر آؤ گے. اللہ اکبر کبیرہ، آج ہمارا سارا کھانا ہی ریڈی میڈ ہے. پہلی شرط کیا انہوں نے لگائی کہ بھائی بازار سے میرے لیے کچھ نہیں لے کے آؤ گے. آج ہم نے مہمان کو گھر سے بھگانا ہو نا، یعنی دل تو اندر سے چاہ نہیں رہا ہوتا، لیکن مہمان بیٹھے جی میں ابھی آتا ہوں، جی ابھی آتا ہوں. وہ ابھی آئے اور 1 گھنٹے بعد واپس آئے، مہمان کا بیچارے کا بھوک لگ کے برا حال ہو گیا. وہ اگلی دفعہ مہمان توبہ کرے گا نا بھائی ایسی مہمان نوازی سے ہمیں اللہ ہی بچائے. تو پہلی شرط کیا لگائی انہوں نے کہ بھائی بازار سے کچھ نہیں لے کے آؤ گے. اور دوسری شرط کیا لگائی کہ جو کچھ تمہارے گھر کے اندر موجود ہے اسے اٹھا کر نہ رکھنا. بات نہیں سمجھ میں آئی؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو جو کچھ گھر میں پکا ہوتا ہے اس کو اٹھا کے ہم فریز کر دیتے ہیں اور بازار سے کچھ کھانے کو لے آتے ہیں. تو حضرت علی نے کیا فرمایا کہ بھائی جو کچھ تمہارے گھر کے اندر موجود ہے اسے اٹھا کے نہ رکھنا. اور تیسری بات کیا بیان فرمائی کہ بھائی مجھے کھانا وانا کھلانے کے چکر میں اپنے بیوی بچوں کو بھوکا نہ رکھنا. جیب میں 1 ٹکا نہیں ہے، گھر کے اندر دال پکی ہوئی ہے، سبزی پکی ہوئی ہے، وہ موجود ہے،
لیکن تکلف کتنا ہے کہ نہیں یار مہمان کو جب تک ہم چکن روسٹ نہیں لا کر کھلا دیں گے تب تک مہمان یہ کہے گا یار انہوں نے کیا میری مہمان نوازی کی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ جب دل کے اندر یہ بات آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مہمان نوازی اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے, ہم مہمان نوازی صرف اس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ یہ آگے 4 لوگوں کو جا کر بتائے گا لو جی میں ان کے گھر گیا, انہوں نے بڑا میری دعوت کا اہتمام کیا. آج ہمارے یہاں اگر کسی کو سبزی پکا کے کھلا دے نا, بینگن بتاؤں کسی کو کھلا دو تو وہ جا کر پورے خاندان کے اندر ڈھٹورا پی دے گا کہ وہ میں گیا تھا تو مجھے بتاؤں کھلائے گی. حالانکہ رزق ہی ہے نا اللہ کا, بینگن اللہ کا رزق ہے, کریلے اللہ کا رزق ہے, بھنڈیاں اللہ کا رزق ہے. تو بھائی دل کے اندر خلوص ہونا چاہیے, چاہے ایک دودھ کا گلاس کیوں نہ پیش کر دو. ایک بہت بڑے سیاستدان ہیں, میں ان کا نام نہیں لیتا, لوگ یہ سمجھیں گے شاید میں ان کا طرفدار ہوں, میں کسی سیاستدان کا طرفدار نہیں ہوں. لیکن ایک مرتبہ مجھے کسی کام کی وجہ سے ایک بہت بڑے سیاستدان ہیں, چلو بتا دیتا ہوں, ہمارے ملک کے جو وزیر اعظم ہیں نواز شریف صاحب, ان کے گھر جانے کا اتفاق ہوا, یہ ان کے ماڈل ٹاؤن والے گھر میں. تو میں جب وہاں پر گیا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب میں آیا ہوں, اب میری خاطر تواضع جو ہے وہ بڑی ایک ماڈرن ٹائپ کی خاطر تواضع ہوگی. لیکن آپ یقین مانیں کہ میں حیران رہ گیا کہ جب میری تواضع کے لیے انہوں نے کیا پیش کیا, دودھ پیش کیا, ٹھنڈا دودھ. میں حیران رہ گیا, میں کہ یار یہ رسم تو ہمارے معاشرے کے اندر سے ختم ہو گئی ہے. ٹھنڈا دودھ پیش کیا, میں بڑا خوش ہوا, میرے دل سے دعائیں بھی نکلی, میں نے کہا اللہ ان کو جزائے دے. وہ علیحدہ بات ہے کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن میں ویسے ایک بات ضمن آ گئی تو میں نے آپ کو بتا دی. تو تکلفات میں حضرت علی نے 3 شرطیں, یہ 3 شرطیں یاد کریں. پہلی شرط کیا کہ بھائی میرے لیے بازار سے کچھ نہیں لے کے آؤ گے. دوسری شرط کیا لگائی کہ جو کچھ گھر میں موجود ہے اس کو سنبھال کے نہیں رکھو گے. اور تیسری شرط کیا لگائی کہ میری خاطرداری کی وجہ سے اپنے بیوی بچوں کو بھوکا نہ رکھنا. پیسے ادھر سے پکڑ, دوست سے پکڑ, یار میرے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں, ذرا میں نے خاطرداری کرنی ہے. پیسے قرض لے لیے, ادھار لے لیا, ادھار لے کر مہمان کی خاطر مدارت تو کر رہے ہیں, لیکن اب وہ ادھار اتارنے کے پیسے ہی نہیں ہیں. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, جلیل قدر پیغمبر ہیں, ان کے متعلق آتا ہے, ان کے متعلق ایک روایت ملتی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اگر مہمان نوازی کرنے پر اللہ نے لعنت نہ کی ہوتی, پرتکلف مہمان نوازی پر اللہ نے لعنت نہ کی ہوتی تو میں اپنے مہمان نوازوں کے لیے انتہائی تکلف کرتا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ مہمان نوازی اور چیز ہے, پرتکلف مہمان نوازی اور چیز ہے. اچھا یہ تکلف کا معنی بھی سمجھ لیں. ہم یہ تکلف کا لفظ استعمال کرتے ہیں, لیکن شاید ہم میں سے اکثریت کو تکلف کا معنی نہیں پتا. تکلف کا معنی ہے زبردستی اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنا. اب میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تکلف کا معنی کیا ہے؟ زبردستی اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنا. بھئی گھر میں دال پکی ہوئی ہے, نہیں جی مہمان کو دال نہیں کھلانی, اب موٹر سائیکل نکالیں گے, بٹوا جیب کے اندر ڈالیں گے, ادھر جا کے لائنوں میں لگیں گے, پھر بازار سے کچھ کھانا خرید کے لے کے آئیں گے. یہ تکلف نہیں تو اور کیا ہے؟ تو یونس علیہ السلام کی شریعت میں غالباً ان کی شریعت میں پرتکلف مہمان نوازی پر اللہ کی لعنت, تیسری انہوں نے فرمایا کہ اگر پرتکلف مہمان نوازی پر اللہ کی لعنت نہ ہوتی تو میں اپنے مہمانوں کو بے تحاشا تکلف کر کے کھانا کھلاتا. لیکن چونکہ اللہ نے منع فرمایا اس لیے انہوں نے تکلف کرنے سے منع فرمایا. تو ایک ادب مہمان نوازی کا کیا ہے کہ جو کچھ گھر کے اندر موجود ہے وہ سامنے لا کر رکھ دیا جائے, تکلف نہ کیا جائے. دوسرا ایک ادب علماء نے بیان فرمایا ہے کہ مہمان کے لیے یہ ادب ہے, مہمان کے لیے یہ ادب ہے کہ مہمان خود سے کسی چیز کی فرمائش نہ کرے. جہاں پر ایک رسمن تعلقات ہوں, میرے الفاظ کے اوپر ذرا غور رکھیے گا کہ جہاں پر رسمن صرف تعلقات ہوں, یعنی تعلقات تو ہیں لیکن بے تکلفانہ تعلقات نہیں ہیں, کچھ حجاب ہے, تو وہاں پر جا کر مہمان اپنی زبردستی سے اپنی خواہش کا اظہار نہ کرے کہ جی آج میرا تو بکرے کی ران کھانے کو دل کر رہا ہے. اب اس کے گھر میں بیچارے کے پاس نان چھولے کے پیسے نہیں, آپ بکرے کی ران کی فرمائش کر رہے ہیں. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ایک حدیث آتی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ مہمان آئے. تو اب سلمان فارسی حضور کے صحابی ہیں, اب دیکھیں ان کے پاس مہمان آئے اور یہ مہمان کی خاطر تواضع کس چیز سے کر رہے ہیں؟ جو کی روٹی اور نمک بھی ایسا کہ جس میں نمکینیت نہیں ہے, نمک بھی ایسا جو نمکین نہیں تھا تو نمک, لیکن اب ایسا نمک کہ جس کے اندر نمک کا ذائقہ ہی نہ آئے, وہ کھانا کوئی آسان کام نہیں ہے. نہیں سمجھ آئی؟ لیکن چونکہ ان کے گھر میں اس وقت موجود ہی یہی تھا, انہوں نے جو کی روٹی اور نمک مہمانوں کے سامنے لا کر رکھ دیا. تو اب ایک مہمان کھانا کھانے لگے تو کہنے لگے اگر اس میں
پودینہ تھوڑا سا ملا ہوتا تو ذرا مزہ آ جاتا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار نہیں کیا. ان کے وضو کے استعمال کا ایک لوٹا ان کے پاس تھا, وہ لے کر گئے, باہر جا کر کسی کے پاس گروی رکھوایا اور اس سے تھوڑا سا پودینہ لے کر آئے. لیکن مہمانوں کے اوپر یہ بات انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دی. اب اس کے سامنے پودینہ لا کر رکھ دیا. جب اس کے بعد پودینہ, اس نے پودینے کو نمک کے اندر ملایا اور جو کی روٹی کے ساتھ کھایا, اور جب کھانا وانا کھا کے فارغ ہو گیا تو پھر وہ شخص کہنے لگا کہ جی اللہ کا بڑا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں قناعت والی روٹی عطا فرمائی ہے. پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ قناعت والی روٹی نہیں تھی, اگر قناعت والی روٹی کھانی ہوتی تو مجھے اپنا لوٹا گروی نہ رکھنا پڑتا. قناعت والی روٹی تو کیا تھی کہ وہ جو کی روٹی اور نمک, اسی کے اوپر قناعت کرتا ہے, یہ تھی قناعت والی روٹی. یہ قناعت والی روٹی نہیں کہ مجھ سے ہی فرمائش کر رہے کہ جی تھوڑا سا پودینہ لا کے دو. تو ایسا مہمان کہ ایسا میزبان کہ جس کے متعلق ہمیں پتہ ہو کہ اس بیچارے کے پاس اس چیز کے علاوہ کوئی اور چیز موجود نہیں ہے, تو وہاں پر جا کر اپنی طرف سے کوئی فرمائش نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر کوئی میزبان اور مہمان کے درمیان تعلق ایسا ہے کہ جن کے اندر بے تکلفی ہے, حجاب نہیں ہے زیادہ, بے تکلفی ہے, تو وہاں پر اگر مہمان جا کر یہ کہہ دے کہ بھئی میرا آج فلاں چیز کھانے کو دل کر رہا ہے, اور اسے یہ بھی پتا ہو کہ اگر میں فلاں فرمائش کروں گا تو یہ فرمائش میری پوری بھی کر دے گا اور خوشی کے ساتھ اور رضامندی کے ساتھ پوری کر دے گا, تو ایسے موقع پر جا کر پھر فرمائش کرنا منع نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آ گئی؟ دو علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں, کہاں پر فرمائش کرنے کا حکم ہے اور کہاں پر فرمائش کرنے کا حکم نہیں ہے. اب آپ لوگوں کی میں اگر دعوت کروں, آپ لوگوں نے تو کرنی نہیں کبھی دعوت, میں اگر آپ لوگوں کی دعوت کروں, اور انشاءاللہ کرتا رہتا ہوں اور کبھی موقع ملا تو ضرور کروں گا. ایک میرے دوست ہیں جو میری دعوت کرتے ہیں, بیٹھے ہوئے وہی طرف دیکھ رہے ہیں کہ میں تو ان کی دعوت کرتا ہوں, پھر انہوں نے یہ کیوں کہا, وہ ایک ہی دوست ہے میرے, تو وہ دعوت کرتے ہیں, باقی لوگوں نے تو دعوت کرنی نہیں. تو اگر میں آپ لوگوں کی دعوت کروں اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ضرور کروں گا, تو مجھ سے آ کر یہ فرمائش نہ کرنا کہ بھائی مولوی صاحب ہمارے لیے فلاں 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 چیز کا بھی انتظام کریں. جو میری حیثیت ہوگی میں اس کے مطابق انشاءاللہ ضرور انتظام کر دوں گا. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی ہے؟ چلیں آگے چلتے ہیں. ایک ادب اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اچھا ایک بات اور بتا دوں, ایک حدیث مجھے اور میرے ذہن میں آ گئی, یہ پوائنٹ میں نے لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ کسی شخص کے گھر تشریف لے گئے. اب اس شخص کے پاس اونٹ, بکریاں, مال مویشی, اچھا خاصا مال تھا, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کے باوجود اس نے حضور کی مہمان نوازی نہیں کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس تشریف لے گئے. ایک خاتون صحابیہ کے گھر جانے کا اتفاق ہوا. ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں موجود تھا, لیکن انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق بکری یا بھنا ہوا گوشت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا. حضور نے خوش ہو کے تناول فرمایا. یہ تو حدیث کے اندر واقع ہے, لیکن اصل جو سبق کی بات ہے وہ آگے آ رہی ہے. اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ ہمیں یاد رکھنے کی چیز ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کرام سے فرمایا کہ دیکھو یہ ہوتے ہیں اخلاق, اور یہ اخلاق اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اللہ جس کو چاہے اچھے اخلاق عطا فرما دے. تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ کوئی مہمان آ جائے تو اپنی حیثیت کے مطابق اس کی خاطرداری کرنا یہ اچھے اخلاق میں سے ہے, اچھے اخلاق میں سے ہے. اور اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں کہ اچھے اخلاق ہیں بھائی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے. تو اب جب جس کو چاہے عطا فرما دے تو ہمیں اس میں کیا سبق دے دیا؟ ہمیں اس میں یہ سبق دے دیا کہ بھائی جہاں اور چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو, اچھے اخلاق کی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمارے اخلاق اچھے بنا دے. اللہ اکبر کبیرہ. مجھے وہ دعا بھی یاد آ گئی, اللہم کما حسنت خلقی فاحسن خلقی. جب آئینہ دیکھو, جب شیشہ دیکھو, شیشے میں اپنے آپ کو دیکھو تو کیا دعا مانگو؟ اللہم کما حسنت خلقی, یا اللہ جیسے آپ نے میری شکل اور صورت کو خوبصورت بنایا ہے, فاحسن خلقی, یا اللہ میرے اخلاق بھی ایسے خوبصورت بنا دے. اگر عربی میں نہیں یاد ہوتی دعا تو اردو میں یاد کر لیں کہ اللہ جیسے آپ نے میری شکل اور صورت کو خوبصورت اور حسین بنایا ہے, اسی طرح میرے اخلاق بھی اللہ اچھے بنا دیں. انشاءاللہ آج سے ہم اس دعا کا معمول بنائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. تو اچھے اخلاق یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اچھے اخلاق عطا فرما دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر ایک مہمان تشریف لائے. میں یہ ساری کی ساری باتیں اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ حضور کی جو پاکیزہ زندگی ہے
وہ ہمارے سامنے ذرا کھل کر آ جائے. ہم ادھر ادھر کی تقریریں تو بہت کرتے ہیں, ادھر ادھر کی تقریریں آپ نے بہت سنی ہوں گی, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق نہ ہم لوگ سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں, اور اگر سن بھی لیں پڑھ بھی لیں تو عمل کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ بار بار باتیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر اور ان کے طریقے زندگی پر ہم بھی آ جائیں, تاکہ ہماری زندگی میں بھی اسی طرح برکتیں آئیں جس طرح حضور کی زندگی میں تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر ایک مہمان آئے, حضور کے گھر میں کچھ موجود نہیں تھا. تو ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, برآمدے سے آئے, بھائی گر جائیں گے ادھر سے سلپ ہو کے, برآمدے میں سے آئے ہیں, ادھر سے گر جائیں گے سلپ ہو کے, چوٹ لگ جائے گی. ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت حضور کے پاس موجود تھا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ فلاں یہودی کے پاس اور اس سے تھوڑا سا نمک لے آؤ. کیا لے آؤ؟ نمک لے آؤ. معلوم یہ ہوا کہ نمک بھی کسی کو مہمان نوازی کے طور پر پیش کر دینا یہ بھی نبی کی سنت ہے. سرکے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بہترین سالن ہے, سرکہ بہترین سالن ہے, اور ہمارے یہاں خالی سرکہ گھر میں موجود ہو ہمارے پیٹ سے روٹی نہیں, گلے سے روٹی نہیں نیچے اترتی حالت سے. تو ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بھیجا کہ جاؤ فلاں یہودی کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر تھوڑا سا نمک لے آؤ. اب جب وہ فلاں یہودی کے پاس پہنچے تو وہ یہودی کہنے لگا میں تو بغیر کسی چیز کے گروی رکھے ہوئے نمک نہیں دیتا. یعنی مقصد کیا تھا کہنے کا کہ مجھے اعتماد نہیں ہے, پتہ نہیں میرا نمک مجھے واپس ملتا ہے کہ نہیں ملتا, نمک نہیں آٹا, پتہ نہیں میرا آٹا مجھے واپس ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تو ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو آ کر یہ بات بتلائی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آسمان میں بھی امین ہوں اور زمین میں بھی امین ہوں. میں نے تیرا آٹا لے کر کہیں بھاگ نہیں جانا تھا, تیرا آٹا تجھے واپس کرنا تھا, اور جو مدت میں نے متعین کی تھی اس مدت کے اندر واپس کرنا تھا. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بھائی یہ میری زرہ ہے, زرہ وہ لوہے کا جو کرتا ہوتا ہے جو جنگوں کے اندر پہنا جاتا تھا, یہ میری زرہ ہے, یہ لے جاؤ اس یہودی کے پاس رہن رکھواؤ اور اس کے بدلے آٹا لے کر آ جاؤ. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ تھی کہ کس طرح مہمان نوازی کی جا رہی ہے, کس طرح کسی مہمان کے آنے کے اوپر اسے پروٹوکول دیا جا رہا ہے, کس طرح کسی مہمان کے آنے کے اوپر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. آخر میں ایک بات جو بہت اہم بات ہے, آج کی پوری نشست کا خلاصہ سمجھ لیجئے, بس یہ بات کہہ کے پھر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ یہ سارے کے سارے فضائل, یہ جتنے اعمال میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اور ان کے اوپر جتنی فضیلتیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں, یہ سارے کے سارے فضائل ہمیں حاصل کب ہوں گے؟ یہ سارے کے سارے فضائل حاصل اس وقت ہوں گے کہ جب کہ مہمان کی مہمان نوازی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کی جا رہی ہو, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی جا رہی ہو, نمود و نمائش کے لیے نہ کی جا رہی ہو. ہاں ایک بات اور میرے ذہن میں آ گئی, اس کو یہاں پہ روکیں, ایک بات اور ذہن میں آ گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور علماء کرام نے مہمان کا اور میزبان کے آداب میں سے یہ ادب بھی بیان کیا ہے کہ مہمان کے آداب میں سے کیا ادب شامل ہے کہ اگر کوئی امیر اس کی دعوت کرے تب بھی دعوت قبول کرے, اور اگر کوئی غریب اس کی دعوت کرے تو اس کی بھی دعوت قبول کرے. یہ نہیں کہ صرف امیر لوگوں کی, پیسے والے لوگوں کی دعوت تو قبول کر لی اور کوئی غریب بیچارہ ترلے منٹے کرتا رہ جائے تو اس کی دعوت ہی قبول نہ کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شر الطعام طعام الولیمہ, کہ ولیمے کا جو کھانا ہے یہ بدترین کھانا ہوتا ہے. کیوں؟ تدعا الیہ الاغنیاء دون الفقراء, کہ اس کھانے میں صرف امیر لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور غریب لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ذرا سوچیں, یہ جو ہم 400 لوگوں کا فنکشن کرتے ہیں ولیمے کا, اور بڑے پھر ڈھٹائی کے ساتھ کہتا ہے کہ ولیمہ کرنا سنت ہے. ولیمہ کرنا سنت ہے, 400 لوگوں کو بلانا سنت نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ولیمہ تو کسی ایک آدمی کو ایک کھجور بھی کھلا دی, ولیمے کی سنت ادا ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو فرمایا اولم ولو بشاتن, کہ بھائی ولیمہ کرو, چاہے ایک چھوٹی سی بکری کیوں نہ تم ولیمے کے اندر دے دو. کسی ایک آدمی کو بھی بلا کر کھانا کھلا دیا, ولیمے کی سنت ادا ہو گئی. یہ 400 لوگوں کو, 500 لوگوں کو بلانا اور پھر بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہنا کہ جی ہم یہ سنت ادا کر لیں, الامان الحفیظ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ, یہ سنت نہیں ہے. ذرا یہ حضور کا فرمان اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ شر الطعام طعام الولیمہ تدعا الیہ الاغنیاء دون الفقراء, کہ بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہوتا ہے کہ جس میں صرف امیر لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور غریب لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے.
تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب کوئی مہمان آئے اور اس کی مہمان نوازی کی جائے تو مہمان نوازی کرنے کے اندر مقصود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہو، پھر جا کر یہ سارے کے سارے فضائل ملیں گے، پھر یہ سارے کے سارے انعامات اللہ کی طرف سے آئیں گے۔ لیکن اگر نمود اور نمائش مقصود ہے کہ آج میں اس کو ذرا اچھا کھانا کھلا دوں، یہ پورے خاندان میں جا کر میری واہ واہ کرے گا کہ بھائی اس نے بڑا زبردست کھانا کھلایا، تو ایسا کھانا کھلانے کے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے انعام نہیں ہے اور کوئی اللہ کی طرف سے اجر نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ جس کو بھی کھانا کھلائیں، کھانا کھلانے کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہو، اس بندے سے کام نکلوانا نہ ہو۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ہم آفیسر حضرات کی دعوت کرتے ہیں، کیوں یار آج میں اس کی دعوت کر دوں، کل کو یہ میری فائل کے اوپر سائن کر دے گا، اس کا حکم سماعت فرما لیجئے، برا نہ محسوس کیجئے گا، ہم میں سے اکثر لوگ اس کام کے اندر ملوث ہیں۔ ایسا کھانا کھلانے کا کوئی ثواب نہیں بلکہ الٹا گناہ ہے، کیونکہ یہ رشوت ہے، یہ رشوت کا کھانا ہے کہ کسی کو اپنے گھر بلایا جائے، صرف اس لیے بلایا جائے کہ میں اس کو کھانا وانا کھلاؤں گا تو یہ میری فائل کے اوپر سائن کر دے گا۔ ایسا کھانا حرام ہے اور رشوت کا کھانا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کھانوں کو پسند نہیں فرمایا۔ بھائی اگر امیروں کو بلائے تو غریبوں کو بھی بلاؤ، غریبوں کو بھی بلاؤ۔ ہم گھر کے اندر جب دعوت کا اہتمام کرتے ہیں تو وہ جو ہمارا ملازم ہے بیچارہ، بھائی توجہ میری طرف رکھیں، توجہ میری طرف، پنکھے چل جاتے ہیں ابھی، توجہ میری طرف رکھیں۔ جو ہمارے گھر کے اندر جو ملازمین ہوتے ہیں، جو سارا دن بیچارے کھانا پکانے میں، کھانا سجانے میں اور کھانا لگانے کی محنت کرتے رہتے ہیں، ہم خود تو رات کو بڑے مزے سے بیٹھ کر سارے کے سارے مہمان اکٹھے ہو کر چار نان پاڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں خیال نہیں آتا کہ وہ جو ہمارا ملازم جس نے سارا دن محنت کر کے کھانا پکایا ہے، ایک دو روٹیاں اس کو بھی ہم دے دیں۔ یہ ظلم ہے، ظلم۔ ایسے کھانے کے اوپر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ لعنت والا کھانا ہے، برا ترین کھانا ہے ایسا کہ جس کو صرف امیر لوگ کھائیں اور غریبوں کا حق اس کھانے کے اوپر سے مار لیا جائے۔ یہ میں خدا نخواستہ ڈرانے کی باتیں نہیں کر رہا یا میں کسی کے اوپر طنز نہیں کرنا، میں صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کھانا کھانے اور کھلانے کے معاملات ہمارے گھروں کے اندر چلتے رہتے ہیں، لیکن ان معاملات کے اندر خوش اسلوبی کا پہلو جو ہے وہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، احسان اور سلوک کا پہلو جو ہے وہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، احسان اور سلوک والا معاملہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ معاملہ ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا، اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا اور آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب الیہ۔